حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو یہ کلام پڑھ کر سوتے ہو تو یہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ کلام اس کے سر کے پاس آ کر ٹھہر جاتا ہے اور نزا کی سختی سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب لوگ اسے غسل دے کر فارغ ہوتے ہیں تو یہ کلام اس کے سینہ اور کفن میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب قبر میں اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں تو یہ کلام بندے اور ان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تو درمیان سے ہٹ جا، ہم نے اس سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کلام منکر نکیر سے کہتا ہے کہ با خدا میں اس شخص کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ پھر یہ کلام خدا تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس کے لیے بچھونا اور چادر طلب کر کے لاتا ہے۔ جنت کے قندیل اور یاسمین کے پھول 1000 مقرب فرشتے اٹھا کر لاتے ہیں، لیکن یہ کلام ان سے پہلے قبر میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو میرے بعد وحشت زدہ تو نہ ہوا؟ میں تو صرف اس لیے بارگاہ خدا بندی میں پہنچا تھا کہ اس سے بستر اور چادر اور چراغ کی سفارش کروں، اب یہ تمام چیزیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پھر فرشتے آ کر اس کا بستر کرتے ہیں، چادر قدموں کے نیچے رکھتے ہیں اور یاسمین کے پھول سینے کے پاس رکھتے ہیں۔ وہ شخص ان کو قیام قیامت تک سونگتا رہتا ہے۔ وہ کلام مبارک یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارض بابل سے بنی اسرائیل کے نکالے جانے کا سبب بخت نصر کا خواب تھا۔ اس نے ایک بار بڑا خوفناک خواب دیکھا، نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا گیا، خواب سے پیدا ہونے والی اپنی بے چینی ان کے سامنے رکھی گئی اور کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بیان کی جائے۔ نجومی کہنے لگے، پہلے وہ خواب تو سناؤ۔ بادشاہ کہنے لگا، وہ تو میں بھول گیا ہوں، مگر مجھے اس کی تعبیر چاہیے۔ نجومیوں نے کہا، خواب سنے بغیر ہم اس کی تعبیر کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اس پر وہ بپھر گیا اور کہنے لگا، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس خواب کا مقصد بیان کر دو ورنہ تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ یہ بات لوگوں میں پھیل گئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی، جو ان دنوں پس زندان تھے، یہ خبر پہنچی۔ آپ علیہ السلام نے داروغہ جیل سے کہا، جو آپ سے محبت رکھتا تھا، کیا تم بادشاہ کے ہاں میرا ذکر کر سکتے ہو؟ میں اس کا خواب بیان کر سکتا ہوں، اس طرح ممکن ہے تجھے بادشاہ کی مزید قربت میسر آ جائے اور مجھے عافیت۔ داروغہ نے کہا، مجھے ڈر ہے کہیں ستوت سلطانی کی آگ تمہیں جلا کر بھسم نہ کر ڈالے، شاید تم جیل کی سختی سے تنگ آ کر اپنی رہائی کا راستہ نکالنا چاہتے ہو۔ اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہ کی پریشانی اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ تم ہو۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے متعلق نہ ڈرو، میرا وہ خدا ہے جو میری چاہت پر باقدر حاجت مجھے آئندہ کی اطلاع دیتا ہے۔ داروغہ نے جا کر بخت نصر کو یہ بات بتائی، اس نے آپ کو بلوا لیا، آپ اس کے پاس پہنچے مگر سجدہ نہ کیا، حالانکہ وہاں پر آنے والا سجدہ کرنے کا پابند ہوتا تھا۔ سلطان نے دربار میں موجود تمام لوگوں کو نکل جانے کو کہا۔ جب دربار خالی ہو گیا تو اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کہا، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے اللہ تعالی نے مجھے یہ علم اس شرط پر دیا ہے کہ کسی اور کو سجدہ نہ کروں، مجھے ڈر ہے اگر میں نے تجھے سجدہ کیا تو وہ علم جاتا رہے گا اور تم میرے علم سے کچھ استفادہ نہ کر سکو گے، نتیجتاً مجھے قتل ہونا پڑے گا، تو قتل سے بچنے کے لیے سجدہ نہ کرنا بہتر ہے، اور میں نے سجدہ نہ کر کے تم پر عنایت کی ہے تاکہ تمہاری پریشانی ختم ہو سکے۔ بخت نصر نے کہا، میں نے تم سے بڑھ کر اپنے خدا کا با وفا بندہ کوئی نہیں دیکھا اور میں ایسے شخص کو بڑا محبوب رکھتا ہوں، اب تم میرے خواب اور اس کی تعبیر بیان کرو گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، تم نے خواب میں ایک عظیم بت دیکھا ہے جس کے پاؤں زمین میں تھے اور سر آسمان میں، اس کا اوپر والا حصہ سونے کا، درمیان والا حصہ چاندی کا اور نچلا حصہ تانبے کا، جبکہ پنڈلیاں لوہے کی تھی اور پاؤں پتھر کے تھے۔ تم اس کی قامت اور پختگی کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ اتنے میں اللہ نے اس پر آسمان سے ایک پتھر پھینکا جو اس کے سر پر پڑا اور اسے
پیس کر رکھ دیا، اس کا سونا چاندی تانبا لوہا اور پتھر یوں باہم مل گئے کہ تمہارے خیال کے مطابق تمام جن و انس مل کر بھی انہیں جدا جدا نہیں کر سکتے۔ پھر تم نے دیکھا کہ وہ پھر بڑا ہوتا اور پھیلتا جا رہا ہے تا ان کے ساری زمین اس سے بھر گئی، اب صرف تمہیں وہ پتھر اور آسمان ہی نظر آ رہا تھا۔ بخت نصر نے کہا سچ کہتے ہو، میں نے یہی خواب دیکھا ہے، مگر اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا بہت سے مراد مختلف زبانوں میں مختلف امتیں ہیں، سونے سے مراد موجودہ زمانہ ہے جس میں تم رہ رہے ہو، چاندی سے مراد تمہارا بیٹا ہے جو تمہارے جانے کے بعد بادشاہ ہوگا، تانبے سے مراد روم کی طرف اشارہ ہے، لوہا فارس ہے، اور پتھر سے مراد دو امتیں ہیں جن پر دو عورتیں حکومت کریں گی، ایک مشرقی یمن میں اور دوسری مغربی شام میں۔ جو پتھر اس بت پر پڑا وہ دین الہی ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عرب سے ایک امی نبی بھیجے گا جس سے دوسرے ادیان و اسم کا وہ حشر ہوگا جو اس بت کا ہوا ہے، وہ دین اس پتھر کی طرح پھیلتا جائے گا اور ساری زمین پر غالب آ جائے گا، یوں باطل کی جگہ حق اور گمراہی کی جگہ ہدایت آ جائے گی، جاہل لوگ علم کی دولت سے تبنگر ہو جائیں گے، ضعیفوں کو قوت، ناقصوں کو عزت اور بے قصوں کو نصرت دی جائے گی۔ بخت نصر نے کہا جب سے میں نے تخت حکومت سنبھالا ہے آپ سے بڑھ کر کسی نے مجھ پر ایسا غلبہ حاصل نہیں کیا، یقیناً آپ علیہ السلام سے زیادہ میرا محسن کوئی نہیں ہو سکتا، میں آپ علیہ السلام کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ سنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا علاج کرایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان کہ اب کیا کیا جائے گا، بڑا علاج کرایا ہے، میرا پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار مکہ پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب اکازا بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا، ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہو گئے۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا، اس طبیب اس راہب کے پاس تشریف لے گئے، شام کا وقت تھا، آپ اس کے مکان پر پہنچے، دروازہ بند تھا، آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے، لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی آ جائے شفا پا کر گئے، یہ دوا بھی دیتے ہیں دم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، بیمار فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب ہے کہاں؟ لوگوں نے کہا حضور ہے تو گھر پر، اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا سرکار یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دنوں تک دروازہ بند رہتا ہے، جب موج میں ہو تو دروازہ کھلتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے اب دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا سرکار اب تو یہ کھلنا مشکل ہے کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب 6 مہینے سال کے بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آ گیا، دیواریں ہلنے لگیں، چھت لرزنے لگی، قریب تھا کہ اس طبیب راہب کا مکان گر جاتا اور راہب مکان کے نیچے آ جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا، جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا کہ یہ اس کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا کہ سرکار کیسے آنا ہوا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا یہ میرا پوتا بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کرو کوئی دوائی دو اور دم بھی کر دو تاکہ میرا پوتا ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب سرکار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، پھر کمرے میں دوڑ کر گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفہ کے چند اوراق اٹھا کر لایا، سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا، کبھی اپنی کتاب کو دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ والضحیٰ دیکھتا، کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی واللیل کی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی
دیکھے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں، لیکن رہب پہلے کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب رہب کی بات سن کر بڑے خوش ہو گئے، پھر فرمایا، رہب صاحب جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کریں۔ رہب نے کہا، کون سا؟ فرمایا، میرے پوتے کو دوا بھی دو اور دم بھی کر دو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ رہب نے کہا، حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، رہب صاحب میں تو آیا ہی اسی کی خاطر ہوں۔ رہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، سرکار آپ نے محمد عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، مقدس کو گنہگار کے پاس لے آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا، اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر مر جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے، جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، رہب صاحب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ پر رہا، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو رہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ رہب نے کہا کہ سردار مکہ محمد عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا لعاب دہن شریف یعنی تھوک شریف مبارک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے لعاب دہن نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا، آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے دکھی ہی نہیں تھی، خراب ہی نہیں ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہو گئے، اس رہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو رہب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا، آپ نے سرکار کائنات کی مجھے زیارت کرائی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، رہب صاحب آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ رہب مسکرا پڑا، مسکرا کر کہا، حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت و رفعت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو قرآن پڑھو تو بلند آواز سے پڑھو، کیونکہ اس سے شیاطین اور سرکش جن بھاگ جاتے ہیں، اور ہوا میں رہنے والے فرشتے اور گھر میں رہنے والے بھی سنتے ہیں۔ جب کوئی قرآن پاک نماز میں پڑھتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں اور گھر والے بھی پڑھتے ہیں۔ جب یہ رات گزر جاتی ہے تو یہ رات اگلی رات کو وصیت کر دیتی ہے کہ اس عبادت گزار بندے کو اسی طرح کو جگا دینا اور اس کے لیے تو آسان ہو جانا۔ پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو قرآن مجید اس کے سر کے پاس آ کر ٹھہر جاتا ہے، نزا کی سختی سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب لوگ اسے غسل دے کر فارغ ہوتے ہیں تو قرآن پاک اس کے سینہ اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب قبر میں اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں تو قرآن مجید بندے اور ان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تو درمیان سے ہٹ جا، ہم اس سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ باخدا میں اس شخص کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوتا۔
تو اگر تم کو اس کے بارے میں کچھ حکم دیا گیا ہے تو تم اسے پورا کرو۔ پھر قرآن مردے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ تو مجھ کو دیکھ کر پہچانا یا نہیں پہچانا؟ وہ کہے گا نہیں۔ قرآن مجید کہے گا کہ میں قرآن ہوں جو تجھ کو رات بھر بیدار رکھتا تھا اور دن میں پیاسا رکھتا تھا، نفسانی خواہشات سے منع کرتا تھا، خواہ وہ آنکھ کی ہوں یا کان کی۔ تو اب تو مجھے سب سے بہتر دوست اور سچا بھائی پائے گا۔ تو اب تو بشارت سن کہ تجھ سے منکر نکیر کا سوال نہ ہوگا۔ پھر منکر نکیر اس کے پاس سے اٹھ جاتے ہیں اور قرآن مجید خدا تعالی کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جاتا ہے اور اس مردے کے لیے بچھونا اور چادر طلب کر کے لاتا ہے۔ جنت کے قندیل اور یاسمین کے پھول 1000 مقرب فرشتے اٹھا کر لاتے ہیں، لیکن قرآن پاک ان سے پہلے قبر میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو میرے بعد وحشت زدہ تو نہ ہوا؟ میں تو صرف اس لیے بارگاہ ایزدی میں پہنچا تھا کہ اس سے بستر اور چادر اور چراغ کی سفارش کروں۔ اب یہ تمام چیزیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پھر فرشتے آ کر اس کا بستر کرتے ہیں، چادر قدموں کے نیچے رکھتے ہیں اور یاسمین کے پھول سینے کے پاس رکھتے ہیں۔ وہ شخص ان کو قیامت تک سونگتا رہے گا۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس ہر روز 1 یا 2 مرتبہ آتا ہے اور ان کے لیے سر بلندی اور بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ اگر اس کی اولاد میں سے کوئی قرآن حفظ کرتا ہے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اگر کوئی برا ہو جاتا ہے تو وہ اس پر افسوس کرتا ہے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اور روتا ہے، اور یہ طرز عمل سور پھونکے جانے تک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمانوں کو اور ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے والا اور سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔